السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ جنگ بندی بات چیت شروع ہوتے ہی اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے بھی بڑھا دیے۔ رہائشی علاقوں پر بمباری کے نتیجے میں 65 سے زائد فلسطینی شہید۔ جنوبی کوریا کے ہزاروں شہریوں نے برفانی طوفان کی پرواہ کیے بغیر صدر کی حمایت اور مخالفت میں نکالی ریلی۔ برطانیہ کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جائے گا۔ امریکہ میں آج سے سردی کی شدید لہر متوقع، جو تقریباً 62 ملین افراد کو کرے گی متاثر۔ امریکہ اسرائیل کو $8 بلین مالیت کے اسلحہ فروخت سمجھوتے سے متعلق پر رضامند، بہت جلد ہوگی عمل آوری۔ جاپان میں برڈ فلو پھیلنے کے بعد تقریباً 50,000 مرغیوں کو مار دیا گیا۔ جاپان میں سیزن کا 19واں برڈ فلو، حکام نے کی وضاحت۔ اور ریپبلکن رہنما مائک جانسن دوبارہ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر منتخب، پیر کو کانگریس کا ہوگا دوبارہ اجلاس۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ غزہ جنگ بندی بات چیت شروع ہوتے ہی اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے بھی بڑھا دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے خان یونس میں گاڑی پر ڈرون حملہ کیا اور رہائشی علاقوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 65 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 7 بچوں سمیت 11 افراد بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر کو حراست میں رکھنا غزہ میں صحت کے شعبے کو تباہ کرنے اور نسل کشی کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ مصر اور قطر کی کوششوں سے قطر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے۔ حماس رہنما باسم نعیم نے معاہدے کے لیے اسرائیلی فوج کا انخلا اور بے گھر فلسطینیوں کی واپسی ضروری قرار دی ہے۔ جنوبی کوریا کے ہزاروں شہریوں نے برفانی طوفان کی پرواہ کیے بغیر صدر یون سوک یول کی حمایت پر اور مخالفت میں ریلی نکالی، جنہیں مارشل لاء کی ناکام کوشش پر معطل کر دیا گیا تھا۔ دارالحکومت میں برطرف برفباری کے سخت حالات کے باوجود ہزاروں افراد یون سوک یول کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے۔ پیش ایک خاص رپورٹ۔ جنوبی کوریا کے ہزاروں شہریوں نے برفانی طوفان کی پرواہ کیے بغیر صدر یون سک یول کی حمایت و مخالفت میں ریلی نکالی، جنہیں مارشل لاء کی ناکام کوشش پر معطل کر دیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں برف باری کے سخت حالات کے باوجود آج ایک بار پھر ہزاروں افراد یون سک یول کی رہائش گاہ پر جمع ہو گئے۔ مظاہرین کے کیمپ نے ان کی گرفتاری، جبکہ دوسرے نے ان کے مواخذے کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک کے وارنٹی گرفتاری جاری ہونے کے باوجود متعلقہ حکام صدر کو حراست میں لینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ یون سک یول کے حمایتی جمعہ کی الصبح صدارتی رہائش گاہ کے باہر موجود تھے اور صدر کو گرفتار کرنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ صدر یون سک یول کو 3 دسمبر کو مارشل لاء نافذ کرنے پر قید یا پھر سزائے موت بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اس اقدام کی تحقیقات کرنے والے کرپشن انویسٹیگیشن آفس نے کہا تھا کہ صدر یون سک یول کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ جمعہ کی صبح 7 بجے سے پہلے ہی CIO کی ٹیم صدارتی کمپاؤنڈ کے باہر پہنچ گئی تھی، اندر بھی داخل ہو گئی تھی، تاہم کمپاؤنڈ کے اندر ٹیم کو صدر کی سیکیورٹی پر مامور صدارتی سیکیورٹی سروس اور فوجی اہلکاروں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ برطانیہ کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ برطانیہ میں ویکینڈ پر 1 فٹ سے زیادہ برف گرنے کا امکان ہے، جبکہ اسکاٹ لینڈ کے دیہی علاقوں میں درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ انگلینڈ اور ویلز میں شہریوں کو موسم خراب رہنے سے خبردار کیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب شدید برف باری کے سبب بجلی جانے، سفری مشکلات اور بعض دیہی علاقوں سے رابطہ منقطع ہو سکتا ہے۔ برف باری سے پروازیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ بعض ایئر لائنز نے ویک پر سفر نہ کر سکنے والوں کو متبادل ٹکٹ مفت بک کرنے کی سہولت فراہم کر دی ہے۔
امریکہ میں آج سے شدید سردی کی لہر متوقع ہے جو تقریباً 62 ملین افراد کو متاثر کرے گی۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی میں خبردار کیا ہے کہ متوقع برف باری گزشتہ 10 سالوں کی شدید ترین برف باری ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے بیشتر حصوں کو متاثر کرنے والی یہ سرد لہر پیر تک جاری رہے گی اور اندازاً 62 ملین افراد اس سے متاثر ہوں گے۔ برف باری، برفانی طوفان، بارش اور برفانی سطحوں کے ساتھ ساتھ 65 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے باعث متعدد علاقوں میں ٹریفک کی روانی متاثر ہو سکتی ہے اور بجلی کی فراہمی میں رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ بارش اور طوفان خاص طور پر جنوب مشرقی علاقوں میں سیلاب کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی مہلت صدارت مکمل ہونے سے قبل کانگریس کو اسرائیل کے ساتھ متوقع $8 بلین مالیت کے اسلحہ فروخت سمجھوتے سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی حکام نے کانگریس کو اسرائیل کے ساتھ جنگی طیاروں اور توپ گولوں پر مشتمل $8 بلین مالیت کے اسلحہ سمجھوتے کی تجویز سے غیر سرکاری شکل میں آگاہ کیا ہے۔ مذکورہ شخصیت نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ نے کانگریس میں سمجھوتے کو بطور ایک حفاظتی تدابیر کے پیش کیا ہے جس کا مقصد نزاعی اہمیت کے حامل ایمونیشن ذخیرے اور فضائی دفاعی قابلیت کو تقویت دے کر اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ طویل مدت تعاون کرنا ہے۔ امریکی عدالت نے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا سنانے کے لیے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ امریکی جج نے کاروباری معلومات میں جعلسازی سے متعلق مقدمے میں ٹرمپ پر فرد جرم برقرار رکھی ہے اور سزا سنانے کے لیے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ نومنتخب صدر کو جیل کی سزا ممکنہ طور پر نہیں سنائی جائے گی۔ دوسری جانب ریپبلکن رہنما کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف عدالتی فیصلے پر اپیل دائر کیے جانے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر مجرم قرار دیے جانے کے باوجود صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے امریکہ کے پہلے صدر ہوں گے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل کرنے والے ریپبلکن رہنما مائک جانسن دوبارہ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ وہیں دوسری جانب تمام ڈیموکریٹک اراکین نے اقلیتی رہنما حکیم جیفریز کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق ریپبلکنز نے اب ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں پر باضابطہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اراکین نے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ پیر کو کانگریس کا دوبارہ اجلاس ہوگا جس میں نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی جیت کی تصدیق کی جا سکے گی۔ تبت کی جلا وطن پارلیمنٹ نے کینیڈا کی تنظیموں اور 20 افراد پر حالیہ پابندیاں عائد کرنے کے بعد چین کی مذمت کی۔ پابندیوں کا ہدف ایغور حقوق کی وکالت کے منصوبے، کینیڈا تربیت کمیٹی اور تنظیموں سے وابستہ 20 افراد ہیں۔ تبت کی جلا وطن پارلیمنٹ کی ڈپٹی اسپیکر ڈولما سرینگ نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ چینی کمیونسٹ حکومت کے ہاتھ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے اقوام اور تمام آزاد جمہوری ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں اور چین کے اقدام کی مذمت میں تاخیر نہ کریں۔ Community society in Canada is just an example. Even within Tibetan refugees, also those who have their relatives there, through their relatives, the Tibetans inside India, the free world, they are being intimidated. They are made to make themselves isolation from the advocacy and the cause of the Tibet. It's been going for quite a while, but now the world knows that transnational aggression of China should not be tolerated. If you want that, you don't want your citizens to be intimidated by China, their stringent policy against human rights. And China being one of the signatories of human rights convention, Universal Declaration of Human Rights, so in their own, I'm sure in their own constitution and the basic law also, there are so many good things that they don't really abide by. So it is up to the free world and the United Nations to make them accountable. So you condemn this behavior? I truly condemn this, and not only we Tibetans in the refugee states are condemning it, we want the United Nations, the countries. For a nation that holds a veto power in the Security Council of the United Nations, for it to be so scared of
an organization, an independent organization working in Canada, it basically shows how it remains scared. Despite being this dictatorial regime, any sort of voices against it is being looked upon as a threat. And I believe that such an important nation that holds a Security Council position to take such a decision. So far we have only seen it come up with sanction against member of parliaments around the world, but it's for the first time that we have seen it imposing sanction on an NGO and individuals working there. So it is just very shameful on the part of China, but then it's China, so what else to expect? But what is I think threatening in the way is the fact that I see this sort of trend spreading across different countries. There are possibilities that any form of voices against Chinese Communist Party will be treated the same way. It started off with Canada. It will extend to different nations, including India. This is how I look at it. There are so many NGOs, Tibet-based NGOs in India who are working constantly in exposing China, and I see that as coming trend in near future. अमेरिकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में हिलारी क्लिंटन को सदारती तमगा बराए आज़ादी से नवाजा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ है। यह बावकार अवार्ड मुल्क के लिए उनकी दहाइयों की खिदमात को तस्लीम करता है। इस मौके पर हिलारी क्लिंटन की मुल्क और कौम के लिए की गई खिदमात के एतराफ़ में तकारीर भी की गई। जापान के हुक्काम ने इलाके के एक फार्म में बर्ड फ्लू फैलने के बाद तकरीबन 50,000 मुर्गियों को मार दिया। वजारत ज़राअत ने कहा है कि जापान में सीज़न का 19वां बर्ड फ्लू की वबा है। वजारत ने मज़ीद कहा है कि फार्म्स ने मुर्गियों की बढ़ती हुई अमवात का इत्तला दी है और टेस्ट के नताइज ने इतवार को तस्दीक की है कि बर्ड फ्लू इसकी वजह है। मुताशरा फार्म के 10 किलोमीटर के अंदर रखी गई तकरीबन 38 लाख मुर्गियाँ इस वक्त जोन के अंदर ही रहेंगी। जुमेरात को एवाती में एक और फार्म और वस्ती एची के इलाके में एक फार्म हाउस की जद में आ गई और उन्होंने बिलतरतीब 1,20,000 और 1,47,000 मुर्गियाँ मारनी शुरू कर दी हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। गाज़ा जंगबंदी बातचीत शुरू होते ही इजरायली फ़ौज ने गाज़ा पर हमले भी बढ़ा दिए। रिहायशी इलाकों पर बमबारी के नतीजे में 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी कोरिया के हज़ारों शहरियों ने बर्फानी तूफ़ान की परवाह किए बगैर सदर की हिमायत और मुखालिफत में निकाली रैली। बरतानिया के बाद इलाकों में दर्ज हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। अमेरिका में आज से सर्दी की शदीद लहर मुतवक्के, जो तकरीबन 62 मिलियन अफराद को करेगी मुतासिर। अमेरिका इसराइल को $8 बिलियन मालियत के असलाह फ़रोख्त समझौते से मुतालिक पर रजामंद, बहुत जल्द होगी अमलावरी। जापान में बर्ड फ्लू फैलने के बाद तकरीबन 50,000 मुर्गियों को मार दिया गया। जापान में सीज़न का 19वां बर्ड फ्लू, हुक्काम ने की वजाहत। और रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब, पीर को कांग्रेस का होगा दोबारा इजलास। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।